تیسرا تحفہ جو تھا وہ نماز تھی کہ نماز اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پر عطا فرمائی. اور نماز ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ باقی جتنی بھی عبادتیں مسلمانوں پر فرض کی گئی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے اس زمین پر فرض کی گئی ہیں کہ مسلمانوں پر روزے فرض ہیں، مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے، دیگر جتنے بھی قرآن مجید کے اندر جو جو ذکر ہوا عبادات کا وہ زمین پر فرض کی. اور نماز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر، بلکہ آسمانوں سے اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا آپ نے پیارے حبیب کو بلایا اور وہاں پر نماز کو تحفہ عنایت فرمایا. اس لیے نماز دیگر تمام فرائض سے افضل اور اعلیٰ ہے. اس لیے نماز کو دین کا ستون بھی کہا گیا. ظاہر ہے کہ ستون اگر نہ ہو تو عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی. اور یہ بڑی قابل غور حدیث ہے. پچھلے جمعہ کی بھی میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ قرآن کریم کو ہم دیکھتے اور پڑھتے نہیں ہیں، اور جو بات رسماً سننے سنانے میں آتی ہے اس کو ہم عقیدہ یا اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں، جو اصل تمام برائیوں کی جڑ ہے، خرابیوں کی جڑ ہے. کیونکہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور پھر قرآن کی روشنی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. تو ہم نہ قرآن کی طرف آتے ہیں نہ حدیث کی طرف آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اصلاح نہیں ہوتی. تو حدیث شریف کو نظر آتا ہے کہ انسان کے درمیان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اور ایک دوسری چیز کے اندر آتا ہے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یعنی نماز ایک ایسی علامت ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے کہ نماز پڑھنے والے کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، اور نماز نہ پڑھنے والے کے متعلق یہ کہا جائے گا یہ کافر ہے. یعنی یہ بات کسی مفتی کی یا کسی فرقے کی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات کہی کہ بین الکفر والایمان، کفر اور ایمان کے درمیان فرق جو ہے ترک الصلاۃ و نماز کو چھوڑنا ہے. جس آدمی نے نماز چھوڑ دی گویا وہ کافر ہو گیا، اور جس آدمی نے نماز کے اہتمام کیا تو وہ مسلمان ہے. اور صحابہ کرام کے زمانے کے اندر سوائے نماز کے علاوہ کسی بھی گناہ پر یہ حکم نہیں لگایا جاتا تھا کہ فلاں آدمی کافر ہے. بہت سے گناہ اور بھی ہیں، لیکن گناہ ہو جانا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے انسان سے. لیکن نماز ایک ایسا فعل ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسا فرض ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے زمانے کے اندر کسی آدمی سے چوری ہو جاتی اس کو چور کہتے، اس پر حد لگاتے، بدکاری ہو جاتی اس کو سنسار کرتے، شراب پیتا اس کو بھی پکڑا جاتا. لیکن نماز کے متعلق ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں آتا کہ اس زمانے میں ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہو اور نماز چھوڑ دے. فرمایا اس زمانے میں ایک ہی بات تھی کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا وہ مسلمان شمار نہیں کیا جاتا تھا. اور آج بھی قرآن نے یہی کہا، حدیث کے اندر یہی آیا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری اپنے تعویلیں، ہمارے اپنے بہانے، اس کو ہم ہزار مرتبہ ادھر ادھر کریں، لیکن بات جب کھلے گی تو بات کب کھلے گی؟ بات مرنے کے بعد کھلے گی. اور مرنے کے بعد جب بات کھلے گی، جس طرح یہ ہمارا شناختی کارڈ بنتا ہے
پاکستان کی مردم شماری ہوتی ہے اور مردم شماری میں لکھا جاتا ہے کہ اس آدمی کا کیا مذہب ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، قادیانی ہے، مسلمان ہے، بہت سے مذاہب ہر ملک کے اندر رہتے ہیں اور وہاں پر یہ بات لکھی جاتی ہے۔ اور یہاں بھی کاغذوں کے اندر تو ہم مسلمان لکھواتے ہیں، پاکستان کے آئین اور قوانین کے مطابق تمہارا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے، لیکن جب پردہ ہٹے گا پھر پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ اس لیے قرآن کی بات کو، اللہ کی نبی کی بات کو سچ جانو، سچ سمجھو، اور قرآن اور اللہ کی نبی کی بات کے علاوہ ہر بات کے اندر شک شبہ کیا جا سکتا ہے، کوئی کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات اگر قرآن کی آیت کی شکل کے اندر ہو، حدیث کی شکل کے اندر ہو، اس کا انکار تو قرآن کا، اللہ کے نبی کا انکار ہے۔ ورنہ جب انسان اپنی رائے سے اپنا خیال پیش کرتا ہے، اس کو وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی بات اور اللہ کی نبی کی بات جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی، وہ سراسر ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس کی 15ویں شب کے متعلق حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، اور فرمایا کہ اس رات کو بھی اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے اور کینہ پرور، بغض اور عداوت رکھنے والے شخص کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی پڑھی، جس طرح میں نے یہ کہا کہ پاکستان کی مردم شماری تو ہمارا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ بات راز بعد میں کھلے گا مرنے کے بعد۔ تو قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی اور اس حدیث میں جو یہ ذکر ہوا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو جب اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت سے اپنی مخلوق کو دیکھتے ہیں تو مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ باقی لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں یہ کہا گیا، اور اس آیت کا تعلق ربط معراج سے بھی ملتا ہے، شعبان سے بھی ملتا ہے، کیوں کہ معراج میں یہ کہا گیا کہ آپ کی امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کو ہم بخش دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مشرک نہ ہو۔ اور شعبان المعظم کی اس رات کے متعلق بھی یہ کہا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خصوصی نظر رحمت سے اپنے مخلوق کو دیکھتا ہے تو تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے، لیکن شرک کو اور کینہ پرور کو نہیں بخشا جاتا۔ اور آیت جو میں نے پڑھی، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو وہ جو احادیث بیان کی گئی، ان کی جو تشریح کی گئی، وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ نماز قائم نہیں کرتے وہ حقیقتاً مشرک ہیں۔ اب ہم مومن یا مشرک کی تعریف لوگوں کے کہنے پر اگر کریں گے، ساری مخلوق ایک آدمی کو مشرک کہتی رہے، اگر وہ مشرک نہیں ہے تو لوگوں کو کہنے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور ایک آدمی واقعتاً مشرک ہے اور ساری دنیا اس کو بڑا مومن بنا دے، اس کو ولی سمجھتے رہے، تو لوگوں کے بزرگ یا ولی کہنے سے اس پر کوئی فرق، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس لیے جب قرآن نے یہ بات کہہ دی کہ جو آدمی نماز کا قیام نہیں کرتا وہ مشرک ہے، اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی مشرک جو ہے وہ نماز قائم نہیں کرتے، اور مشرک اور کافر اور مومن کے درمیان فرق کیا ہے جی؟ نماز پڑھنا۔ اور پھر نماز تمام فرائض میں سے افضل ترین فرض ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اعمال میں سے سب سے اعلیٰ اور اچھا عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔
وقت پر نماز پڑھنا تمام اعمال میں سے سب سے اچھا اور اعلیٰ عمل ہے۔ صحابہ کرام نے پھر کہا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنے کے بعد دوسرا اچھا عمل جو ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ صحابہ نے پھر پوچھا اس کے بعد؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ لیکن نماز کے متعلق اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ یہ بھی ہم بڑی سستی کرتے ہیں، جو ہم نماز پڑھتے بھی ہیں، نماز کو جو قیام کو حکم قرآن کے اندر آیا ہے اس کے مطابق ہم نماز نہیں پڑھتے، اور نماز کو ٹال کر پڑھنا، دیر کر کے پڑھنا، اس پر بھی حدیث کے اندر بڑی وعید آئی ہے۔ اس لیے وقت پر نماز کا پڑھنا یہ ہے، اور اول وقت میں نماز پڑھنی افضل ہے، کیا ان کو موت کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور دوسرا موت کے ساتھ ساتھ انسانی حاجات و ضروریات کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ کو بھی تجربہ کر لیں کہ جب نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آپ اس میں تھوڑی سی ٹال مٹول کر دیں، پھر نماز بعض اوقات رہ جاتی ہے۔ لہذا تمام کاموں میں سے افضل کام یہ ہے کہ وقت جب نماز کا داخل ہو جائے، پہلی فکر جو مسلمان کو ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ نماز کا کیا بنے۔ ہمارے ہاں تو باقی خرافات کو تو آپ چھوڑیں، اکثر اوقات آپ یہ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم جب نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات بھی ہوتا ہے، وہاں پر بھی نماز کو ہم ترجیح نہیں دیتے۔ جو افضل عمل تھا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یا تاخیر کر دیتے ہیں، یا بالکل قضا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دوسری حدیث میں یہ بھی آیا کہ بے نماز کا کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں۔ لہذا سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز نماز اور فرائض ہے، اور فرائض کے ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس لیے معراج شریف کے اندر جو اللہ نے اپنے نبی کو تحفہ عنایت فرمایا کہ کبیرہ گناہ والوں کو بھی بخش دیا جائے گا لیکن مشرک کو نہیں بخشا جائے گا، اور شبان المعظم کی نصف شب کے متعلق بھی فرمایا کہ تمام لوگوں کو بخش دیا جائے گا لیکن مشرک کو نہیں بخشا جائے گا۔ تو یہاں قرآن نے ہمیں یہ کہا کہ نماز نہ پڑھنے والے بھی مشرک ہیں، اس لیے قرآن نے یہ کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو۔ اس لیے واجب الاحترام سامعین، یہ نماز کی ایک باقاعدہ تبلیغ جو ہے، وہ تبلیغی جماعت والوں پر کوئی بات ان پر ہی فرض نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو نماز کا کہیں، آپ سارے مسلمانوں پر فرض ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ سب مسلمان ہیں، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ جہاں بھی اس کو موقع ملے، اپنے گھر میں کسی اور جگہ پر، نماز کی تلقین تبلیغ ضروری ہے، لازمی ہے، فرض ہے۔ اس لیے نماز رفتہ رفتہ ہمارے گھروں سے رخصت ہوتی جا رہی ہے، اور سورہ مریم کے اندر اللہ نے انبیاء کا ایک تذکرہ کیا ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور تمام بنی اسرائیل انبیاء کا ذکر کیا۔ وقت نہیں ہے کہ وہ ساری آیات میں پڑھوں، ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ نے آگے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، فرمایا ان انبیاء کے بعد ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ آگے۔ اے آپ یہ بات بڑی قابل غور ہے، یعنی میں اور آپ کس بات کی مولی ہے، یہ ہمارے بڑے ان کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ نے انبیاء کا تذکرہ کیا اور انبیاء کی اولادوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ جب ان کی اولادوں میں سے ناخلف لوگ ان کے جانشین بن گئے، انبیاء کے جانشین جب ناخلف لوگ بن گئے، فرمایا پہلی جو خرابی ان کے اندر پیدا ہی اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اور اضاعوا الصلاۃ کی تشریح میں صحابہ کرام سے یہ منقول ہے، فرمایا کہ یہاں نماز کو چھوڑنا مراد انہوں نے کہا کہ نہیں ہے کہ نماز انہوں نے بالکل چھوڑ دی۔ فرمایا اضاعوا الصلاۃ سے مراد جس طرح میں نے کہا کہ وقت ٹال دیا، جماعت کی کوئی اہمیت نہ سمجھی اور پورا اہتمام نہ کیا، یہ نماز کا ضائع کرنا ہے۔ اور آگے میں فرمایا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ اپنی شہوات کے اندر پڑ گئے، جو چیزیں ان کے نفس کو اچھی لگتی ہیں ان کو پورا کرنے لگے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا۔
فرما فسوف یلقون غیا، ان قریب ان کو غی کے اندر داخل کیا جائے گا. اور غی جہنم کے اندر ایک ایسی وادی ہے کہ جس سے خود جہنم بھی برآمد. بات کرنے کا مقصد یہ ہے جب انبیاء علیہ السلام کی اولادیں اور ان کے جانشین جنہوں نے نماز کے اندر غفلت کی، قرآن نے سورہ مریم کے اندر ان کا بدلہ یہ حکم دیا ہے. اور ہم جب نماز کو نماز ہی نہ سمجھیں تو پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھیں اور پھر رسم و رواج میں ہم بڑھ چڑھ کے آگے نکل جائیں اور اس کو ایک معیار ایمان قرار دے دیں تو ہمارا کیا بنے. اس لیے آگے رمضان مبارک آنے والا ہے اور شعبان کا مہینہ بھی عظمت والا مہینہ ہے. اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ اس میں روزے رکھا کرتے تھے اور پوچھا گیا کہ اللہ کے حبیب آپ کیوں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا اس میں اعمال اللہ کی طرف اٹھتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل جب اللہ کے یہاں پہنچے تو میں روزے چھوڑوں. تو لہٰذا رمضان مبارک سے قبل رمضان کی تیاری ہے یہ شعبان کے روزے رکھنا. تو یہ روزے بھی رکھے جائیں اور نماز کا خصوصاً اہتمام کیا جائے. اور ایک دو مسئلے سننے وقت پورا ہو گیا ہے کہ یہ اکثر اوقات سنتوں میں نے دیکھا ہے کمزوری برتی جاتی ہے. یہ مسجد میں اندر جب آپ آتے ہیں یہ بھی ایک ہمارے رسم اور رواج کی ایک دیکھا دیکھی ایک لوگوں کی عادت بن چکی ہے. یہ جو خطبے سے پہلے ہم اعلان کرتے ہیں کہ بھائی سنت پڑھ لو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے اسی وقت سنت پڑھنی ہے. بہتر بات یہ ہے کہ آپ وقت پر مسجد میں آئیں اور 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھیں، 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیں، اس کے بعد 4 رکعت نماز سنت مختہ پڑھیں اور بیٹھ جائیں. وہ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور خطیب حضرات کہہ دیتے ہیں بھائی کہ آپ سنتے ادا کر لیں. حالانکہ جب وہ مسجد کے اندر آیا تو وہ تحیۃ المسجد پڑھے، تحیۃ الوضو پڑھے اور جو ہے سنت مختہ پڑھے. اور جمعہ کا دن برکت والا دن ہے اور بھی بہت سے نوافل پڑھے، اس میں بڑا ثواب ہے. اور نماز کے بعد 4 سنت اور 2 سنت جو ہم پڑھتے ہیں 6، اس کو مختہ کہا گیا ہے. یہ ان کو چھوڑنا تو گناہ ہے. آپ ترتیب میں تھوڑا سا فقہاء نے بحث کی ہے کہ اگر آدمی اسی جگہ پر پڑھتا ہے جہاں پر وہ نماز پڑھ رہا تھا، پہلے وہ 4 رکعت سنت پڑھے گا. انہوں نے بڑا کی جگہ تبدیل کر دی ہے، پہلے 2 پڑھ لے بعد میں 4 پڑھ لے، لیکن یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کسی جگہ پر کسی فقیہ نے کسی محدث نے سنتوں کو چھوڑنے کا کوئی حکم نہیں دیا اور نہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سنتیں چھوڑ دینی. لہٰذا جو لوگ جمعہ کا افضل دن ہوتا ہے مسجد کے اندر آتے ہیں پہلے بھی سنتیں ادا کریں. جس طرح میں نے کہا کہ وہ تحیۃ الوضو جب انسان وضو کرتا ہے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت بلال کی آٹ جب جنت میں سنی، آپ نے آ کر پوچھا ہے بلال تم کیا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، جو وضو کی میں شکرانہ ادا کرتا ہوں. اس طرح تحیۃ الوضو پڑھے، تحیۃ المسجد پڑھے، 4 رکعت نماز سنت مختہ پڑھے، اس کے بعد اور نفل کی نیت سے نماز آپ پڑھیں. اور جمعہ کے بعد جو ہے جب نماز ہو جاتی ہے 4 رکعت نماز سنت پڑھے، پھر 2 پڑھے، اس کے بعد 2 اور پڑھے، جتنی آپ پڑھ سکتے اس کے بعد پڑھتے رہیں. اس میں بڑی کوتاہی برتی جاتی ہے. یہ بات اچھی نہیں ہے کہ جب انسان اس طرح کوتاہیاں کرتا ہے تو پھر اللہ کا وہ توفیق اور نور جو وہ سلب ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.